میں ایک دو بات آپ کو ایم ایس کے تعلق سے، یہاں بہت سے پیرنٹس موجود ہیں اور جو نہیں ہیں ان تک بھی شاید بات پہنچ جائے کسی طرح سے۔ ایم ایس کیا ہے اور ہمارے یہاں طریقہ تعلیم کیا ہے، ہم کس طرح پڑھاتے ہیں؟ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلا سبق تھا اقرا، پڑھو، لیکن ہم کہاں ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سبق ہے، ہمیں صرف علم حاصل نہیں کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ پڑھنا ہے رب کے نام کے ساتھ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اگر اللہ کا تصور، آخرت کا تصور، اس بات کا تصور کہ ہمیں کسی کے سامنے جواب دینا ہے، یہ ختم کر دیا جائے تو پھر پڑھے لکھے اور بے پڑھے لکھے سب برابر ہو جاتے ہیں۔ بلکہ پڑھ لکھ کر لوگ جتنا نقصان پہنچاتے ہیں قوم کو اور ملت کو، بے پڑھے لکھے اتنا نہیں پہنچاتے۔ کتنے ڈاکٹرز ہیں جو غیر ضروری طور پر اپنے چند پیسوں کے فائدے کے لیے، ضرورت نہیں ہوتی لیکن جانچیں لکھ دیتے ہیں، یہ کروا کے لاؤ، بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو آخرت کا ڈر نہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ ہمیں ایک دن کسی کے سامنے جا کر جواب دیں گے۔ ہماری ہر ایجوکیشن، ہر تعلیم، ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن اللہ کے تصور کے ساتھ جب حاصل ہوگی تو ہم دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب اور اچھے ہوں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب اور اچھے ہوں گے۔ ہمارا بچہ ایک اسکول میں پڑھتا تھا، اس کی ایک بک ہم نے دیکھی، 6 سال کی عمر تھی، اس میں بک میں لکھا ہے گڈ ہیبٹس، جنرل نالج کی بک ہے اور اس میں ایک چیپٹر ہے گڈ ہیبٹس۔ اس میں چند امیجز بنی ہیں، ایک امیج بنی ہے، ایک مورتی رکھی ہے اور اس کے سامنے بچہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ یہ گڈ ہیبٹس کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے، ہمارے لیے تو شرک ہے۔ ہم مسلمان ہی نہیں رہ جائیں گے اگر ہم نے کسی اور کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود سمجھ لیا، کسی اور کو اس درجے پر رکھ دیا جہاں پر اللہ کا مقام و مرتبہ ہے، تو ہم تو مسلمان ہی نہیں رہ جائیں گے۔ بچپن سے اس طرح سے اگر کسی کی تربیت ہو گئی تو اس کے دل سے ایمان اور شرک فرق کیا ہے، شرک کی نفرت اور کفر کتنا بڑا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ جب اتنا بڑا گناہ ختم ہو گیا تو باقی تو سارے گناہ اس کے نیچے ہیں، پھر انسان کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم بچپن سے، اب ہم کیسے پڑھاتے ہیں، آپ کو ہم صرف ایک دو مثالیں دے دیں کہ ہم بچپن سے بچوں کے اندر رب کا تعارف، اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھنا ہے، لیکن اللہ کے تعارف کے لیے یہ فرسٹ کلاس کی بک ہے، انگلش کی بک ہے۔ اس میں لینگویج سکھانی ہے، ہمیں انگلش زبان سکھانی ہے۔ ہم کوئی بھی بک لے سکتے ہیں اور آپ جس اسکول میں بچوں کو پڑھائیں گے، اسکول والے اپنے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے بک سیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارنی ہے اور یہاں سے جانے کے بعد ہمارے سامنے ایک دوسری دنیا آنے والی ہے، آخرت۔ اللہ کے سامنے ہمیں اپنی اس پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہم اچھے انسان اللہ کی نگاہ میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں بھی کیسے بنے گی، جب بچپن سے ہمارے بچوں کے اندر صحیح فکر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب ہمیں لینگویج سکھانا ہے، ہم آپ کو صرف ایک مثال دیں گے کہ بچوں کی تربیت دینی اعتبار سے کیسے کی جاتی ہے۔ دیکھیے اس کا چیپٹر نمبر 5۔ اب اس میں انگلش زبان سکھا رہے ہیں، ایک لینگویج سکھا رہے ہیں۔ چیپٹر ہے آئی Allah's creation، اس کی تھیم ہے I am thankful to Allah۔ اب اس میں کیا ہے، look around، there are many beautiful flowers، you see the sky، you see the sun، you see the bright moon and many twinkling stars۔ آپ دیکھیے آسمان، زمین، یہ سب۔ اب کیا دیکھنے کے بعد اب کیسے اس کو بسم ربک الذی سے کنیکٹ کیا۔ اللہ created all these wonderful things for us۔ یہ ساری چیزیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، یہ خوبصورت دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی ہے۔ بس 6 سال کے بچے کو اگر یہ تعارف کرا دیا جائے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، تمہارے لیے بنائی ہیں،
تو پھر آپ سوچیں کہ بچپن سے اس کا ذہن کیسا بنے. یہ دینیات کی کتاب نہیں پڑھا رہے ہیں, انگلش سکھا رہے ہیں, لینگویج سکھا رہے ہیں. اس میں آگے چیپٹر ہیں, اللہ میڈ دا, آگے اس کی ایکسرسائزز میں اس میں آنسر دا فالوئنگ کوشچنز ہے. ہو میڈ دا اسکائی, ہوم شوڈ بی آسک فار اور نیڈس, اپنی ضرورت ہمیں کس سے مانگنی چاہیے, کس سے کہنی چاہیے. پھر ایڈجیکٹیو سکھائے گئے, اس میں ڈسکرائبنگ ورڈ سکھائے گئے, اور فارمیشن آف سینٹینسز سکھایا گیا ہے اسی چیپٹر میں. اور بہت سی چیزوں کے بعد فونکس ہے, کمیونیکیٹو اسکلس ہیں, رائٹنگ اسکلس ہیں, پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیے اب ٹیچر کلاس میں بچے سے پوچھے گی, اف یو نیڈ اے بائسیکل اینڈ یور مدر سیز نو, واٹ ول یو ڈو. آپ کو سائیکل کی ضرورت ہے, آپ نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے سائیکل چاہیے, ماں کہتی نہیں دلائیں گے, تو آپ کیا کریں گے؟ 3 آپشن ہے, ول یو کرائی, ول یو فائٹ ود یور مدر, اور ول یو آسک اللہ. جس نے چیپٹر پڑھ لیا تو کیا آنسر دے گا؟ ول یو آسک اللہ. وہ کہے گا آئی ول آسک اللہ, آئی ول ناٹ فائٹ ود مائی مدر, آئی ول ناٹ کرائی, بٹ تو دیکھیں وہ بچی اٹھا رہی ہے ہینڈ. تو ہم اللہ سے مانگیں گے بچپن سے. کس طرح سے یہ ایک چیپٹر ہے, یہ ہم نے آپ کو ایک مثال دی کہ ہم لینگویج سکھا رہے ہیں, لیکن لینگویج کے اندر اس کے دل کے اندر ایمان, توحید, اللہ کا تعارف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف, ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ میتھ کی ایک کتاب ہے, لرننگ میتھ, یہ بھی فرسٹ کلاس فرسٹ کی ہے. میتھ سکھانا ہے ہمیں, میتھ میں ایڈیشن ہے اور بھی چیزیں. اب یہ ایڈیشن ہے, دیکھیں ایڈیشن کیسے سکھا رہے ہیں. چیپٹر 1 ہے, اس میں ٹوڈے زہیب از ویری ٹائرڈ ایز ہی ہیلپ ہز مدر کلین اپ دا ہاؤس. بہت تھکا ہوا بچہ ہے, لیکن اس کو اپنی ماں کی مدد کرنی ہے, ہیلپ کرنی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں. تو وہ واقعہ اس کی ماں سناتی ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بہت تھک جاتی ہوں کام کرتے کرتے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا چیپٹر حدیث کا نقل کیا کہ ٹوڈے آئی ول ٹیچ یو اے تسبیح which Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم taught his daughter Fatima. One day Fatima came to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and complained the pain caused to her from the handmill and from grief. یہ پوری سٹوری سیرت کی نقل کر کے اب ایڈیشن سکھایا. کیسے سکھایا ہے کہ 33 ٹائمز پڑھنا ہے سبحان اللہ, 33 کا الحمدللہ, 34 ٹائمز اللہ اکبر. اب یہ کاؤنٹ کر لیجیے کتنے ہو گئے, 100 ہو گئے سر. تو ہمیں سکھانا ہے جوڑنا, ایڈیشن, لیکن کس سے سکھایا؟ سیرت کے ایک واقعے سے. بچے کو سیرت بھی آ گئی. میتھ کی کتاب ہے, لیکن میتھ کی کتاب نے اپنے بچے کو سیرت بھی سکھا دی, اللہ اور اس کے رسول کا تعارف بھی کرا دیا. ہندی کی کتاب ہے, ہم ہندی زبان, یہ بھی کلاس فرسٹ کی ہے, ہندی لینگویج سکھا رہے ہیں. لیکن کیسے؟ اب اس کا چیپٹر ہے کھیل کود, بچوں کو کھیل کود. اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پورا ایک واقعہ لکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے کس طرح سے کھیلتے کودتے. آپ کو بھی کھیلنا کودنا کیسا پسند ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے. نبی کے پتا کا نام عبداللہ اور ماتا کا نام بی بی آمینہ تھا. آپ بہت سندر اور خوش اخلاق تھے. آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور جھوٹ سے نفرت کرتے تھے. یہ پورا چیپٹر ہے. آخری میں ہے کہ آپ نے گھوڑ سواری بھی کی, کشتی کی پرتیوگتا میں بھاگ لیتے تھے. آپ اتنے بلوان تھے کہ ہمیشہ بجی ہوتے تھے. چھوٹی آیو میں آپ نے تیر چلانا اور دوسرے ہنر بھی سیکھ لیتے. یہ ہندی کی بک ہے, کلاس فرسٹ. بچہ یہ پڑھے گا, اس کے ساتھ ساتھ سیرت بھی سیکھے گا. تو یہ ہم نے صرف آپ کو ایک سیمپل دکھایا. انگلش میں پڑھا رہے ہیں, لینگویج سکھا رہے ہیں, ہندی لینگویج سکھا رہے ہیں, انگلش لینگویج سکھا رہے ہیں, میتھ سکھا رہے ہیں, لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق اللہ سے جوڑ کر, تاکہ بچہ اس دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو, آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو. یہ ہے MS کا ایک تھوڑا سا تعارف. ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے شہر کے بیچ میں ایک ایسا اسکول آ گیا جہاں ہم بہت اچھی ایجوکیشن دے سکتے ہیں. اب
ایجوکیشن کی فیلڈ میں اس نے کیا کیا ترقی کی وہ سر آ کر آپ کو بتائیں گے. میں نے صرف ایک اس کا اسپیکٹ آپ کو بتایا کہ آپ اگر اپنے بچے کو یہاں بھیجیں گے تو انشاءاللہ ان بچوں کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. دنیا اور آخرت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہمیں دنیا بھی اچھی بنانی ہے اور آخرت بھی اچھی بنانی ہے. اللہ تعالیٰ اس اسکول کو بےحد کامیاب فرمائے. جن بچوں نے یہاں ایڈمیشن لیا ہے اللہ ان بچوں کو خوب اچھا بنائے, اپنے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنائے. ہم دعا گو ہیں اور انشاءاللہ جو خدمت ہوتی رہے گی وہ کرتے رہیں گے.